الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل الأضحى وأخر الفطر صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ بڑی عید کا دن ہے. اضحیٰ اضحیہ لغت میں شریعت میں قربانی کو کہتے ہیں. ذی الحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک کے دنوں کو ایام تشریق کے دن کہا جاتے ہیں اور 10 سے 11 اور 12 کو اضحیہ قربانی کے دن کہا جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کا کلام مجید سے ایک ٹکڑا تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي بے شک میری نمازیں میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا زندہ ہونا میرا مر جانا للہ رب العالمین دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے. جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قربانی کا دن آئے اور ایک آدمی جانور کو ذبح کرے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں ہوتا. یعنی سب سے بڑا عمل قربانی ہی کا ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قربانی کے دنوں میں ایک آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے ابھی جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور یہ قربانی کرنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب ایک آدمی یہ ذی الحجہ کا مہینہ پاتا ہے، پھر بڑی عید کا دن پاتا ہے، تو یوں آتا ہے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے قربانی کے جانور کو پالو اور موٹا کرو، اس لیے کہ کل یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ اب ایک آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو اس بندے کو ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کیا کرو کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، جیسے کل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، آج ایک مسلمان اسی طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتا ہے۔ اب جب یہ قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو قربانی کے ان دنوں میں ایک مسلمان کئی قسم کی غلط فہمیوں میں پڑ جاتا ہے، کئی قسم کے ایسے مسائل سے دور رہتا ہے جن سے قربانی میں فرق پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ عید کا دن آتا ہے تو ایک مسلمان کو تعلیم دی جاتی ہے، جس مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس مسلمان پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی اپنے مال کا حساب نہیں کرتا، پھر وہ قربانی کا جانور بھی ذبح نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسے فریضے سے دور کر رہے ہیں اس انسان کو جو قربانی کے فریضے کو چھوڑنے والا ہے۔ جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے 10 تاریخ ہو، 11 ہو یا 12 ہو، ایک مسلمان پر قربانی 3 دنوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلے دن قربانی کرے، اگر نہیں ہو سکتا تو دوسرے دن کرے، اگر دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو پھر تیسرے دن قربانی کرے۔ اب لوگوں میں ایک غلط فہمی مشہور ہو گئی کہ ایک آدمی قربانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ہے، حالانکہ قربانی کا واجب ہونا اس وقت لازم آتا ہے جب ایک آدمی مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ اب بچے بالغ تو نہیں ہوتے، تو اس لیے ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے قربانی اس مسلمان پر ہوتی ہے جو بالغ ہو۔ اب ایک آدمی اگر بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ثواب ضرور بنتا ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ پھر جب یہ قربانی کا دن آتا ہے تو قربانی کے ان دنوں کے اندر ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے آپ نے قربانی کرنی ہے تو اونٹ کی بھی قربانی صحیح ہے، گائے کی قربانی بھی صحیح ہے، بھیڑ اور بکری کی قربانی بھی صحیح ہے، بھینس کی قربانی بھی صحیح ہے، لیکن
جب ایک آدمی اونٹ کی قربانی کرتا ہے، ایک آدمی بھینس یا گائے کی قربانی کرتا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ جب 7 آدمی شریک ہو گئے تو اب ان کی قربانی صحیح ہو گئی۔ ہاں، ایک آدمی پوری گائے کو ذبح کر دیتا ہے تو ایک آدمی کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہا لکھتے ہیں ایک آدمی قربانی کرتا ہے، اپنے بچوں کی طرف سے کرے تب بھی صحیح ہو جاتی ہے، اپنے مرنے والوں کی طرف سے کرے تب بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل لوگوں میں غلط فہمی یہ مشہور ہے، ایک آدمی اپنی قربانی تو نہیں کرتا لیکن اپنے مرنے والوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ اب وہ کہا یوں لکھتے ہیں، ایک آدمی نے سوال پوچھا، میرے اوپر تو قربانی واجب ہے لیکن میں خود قربانی نہیں کرتا، اپنی والدہ جو مر چکی ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہا لکھتے ہیں پہلے فریضہ ہوتا ہے، بعد میں نوافل ہوتے ہیں۔ پہلے یہ آدمی اپنی طرف سے قربانی کرے، پھر اپنے مرنے والوں کی طرف سے کرے، لیکن اپنی طرف سے کر دی اور مرنے والوں کی طرف سے قربانی نہیں کی تب بھی یہ آدمی گنہگار نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی نے جب ایک جانور کو خریدا، پھر اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اب اس جانور کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں، رسی تک کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ صرف جانور کی کھاد کو لوگوں میں تقسیم کر دینا، گوشت کو تقسیم کر دینا ہی کافی ہے۔ فقہا لکھتے ہیں جو رسی جانور کے ساتھ آئی ہے اس رسی کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا لازمی ہے۔ اب جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں، قربانی کے دنوں میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایک قربانی کے جانور میں 7 آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو 3 قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے یہ ایک گائے 7 آدمیوں نے مل کر خریدی، تو اب وہ کہا لکھتے ہیں جب 7 آدمی مل کر ایک گائے خریدتے ہیں، 7 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ 7 کے 7 آدمی حلال کمانے والے ہوں، کسی ایک کا مال حرام کا نہ ہو۔ فقہا لکھتے ہیں اگر ایک آدمی کا مال حرام کا تھا، 6 آدمیوں کا مال حلال کا تھا، اس ایک آدمی کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ان 6 آدمیوں پر دوبارہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک قربانی کی گائے 7 آدمی نے خریدی، 6 کی نیت تو اللہ کی رضامندی کی تھی، لیکن ایک آدمی کی نیت یہ تھی کہ میرے گھر میں گوشت پہنچ جائے۔ فقہا لکھتے ہیں بقیہ 6 آدمیوں کی قربانی اس ایک آدمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ان 6 آدمیوں کو چاہیے دوبارہ قربانی کریں۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حلال مال والے کو ڈھونڈیں، یہ کیسے ممکن ہے ہم صحیح نیت والے کو ڈھونڈیں؟ تو وہ کہانی آسان اصول بتا دیا کہ ایک آدمی اگر ایسے آدمی کو ڈھونڈ نہیں سکتا تو اس آدمی کو چاہیے ایک قربانی کا جانور بکری لے لے، بھیڑ لے لے اور اپنے حصے کی قربانی کرے۔ اب نہ تو اس کی قربانی ضائع ہوگی، نہ کسی کے مال کا شبہ رہے گا، نہ کسی کی نیت کا اعتبار رہے گا۔ پھر وہ کہا لکھتے ہیں جب 7 آدمی ایک جانور میں شریک ہو گئے،
سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پیش آتا ہے لوگوں کو وہ یہ ہوتا ہے، 7 آدمی شریک ہوئے ایک گائے میں، پھر گائے کے گوشت کے 7 حصے کیے، لیکن کیا ہوتا ہے 7 آدمیوں کے پیسے برابر تھے۔ ابھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، ایک آدمی نے 2 پاؤں اٹھا لیے، دوسرے نے 2 اٹھا لیے کہ پاؤں تو مجھے ضرورت ہے۔ بقیہ جو گوشت تھا کسی برتن کے ساتھ انہوں نے ماب لیا، پھر ایک آدمی کو 7 نشانیاں دی، یہ فلاں کی ہو گئی، یہ فلاں کی ہو گئی، جسے ہم قرعہ ڈالنا کہتے ہیں، اٹکل کے ساتھ تقسیم کرنا کہتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں جب تک قربانی کے گوشت کو تول کر برابر تقسیم نہ کیا جائے، اس کے اندر سود کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی پیسے بھی لگاتا ہے، مشکلات بھی اٹھاتا ہے، اپنا حلال مال بھی لگاتا ہے، اور آخر میں سود کا گوشت کھاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ایک آدمی نے 70,000 کی قربانی لی، اب ہر آدمی نے اپنی طرف سے 10,000 روپے دیے، لیکن ایک آدمی نے گوشت کو لیا تو 10 کلو ملا، ایک آدمی کے حصے میں 12 کلو گوشت آیا۔ اب وہ کہا لکھتے ہیں یہ 2 کلو اوپر آ گیا، یہ سود بن گیا، کیونکہ جب تک گوشت کو تولا نہ جائے اس وقت تک قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ لوگ مسئلہ تو سن لیتے ہیں لیکن مسئلے پر عمل لوگ نہیں کرتے۔ یوں ہوتا ہے ایک آدمی قربانی کا جانور حلال مال سے خریدتا ہے، پھر مشکلات اٹھا کر ذبح کرتا ہے، اور آخر میں گوشت گھر کو لے کر جاتا ہے تو وہ گوشت حرام کا سود کا لے کر جاتا ہے۔ تو فرماتی ہیں جب قربانی کے جانور کو ذبح کریں شریک آدمی تو گوشت کے ساتھ جو پاؤں ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کر کے تولا جائے، 7 حصے برابر تقسیم کیے جائیں، پھر ہر آدمی کے حصے میں ایک حصہ دے دیا جائے۔ فرماتے ہیں اب یوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ابھی جب یہاں پاکستان کے اندر ایک آدمی کے پاس قربانی کا جانور آتا ہے، لوگ باہر ممالک سے پیسے بھیجتے ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، دوسرے ممالک سے پیسے آتے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ ہوتا ہے کہ کل گزشتہ منگل کا دن تھا، انگلینڈ میں عید تھی، تو کیا منگل کے دن ان کی طرف سے قربانی کرنا صحیح ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں نہیں، جہاں پیسے ہوتے ہیں، جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب ایسا ہوا انگلینڈ امریکہ میں منگل کے دن عید شروع ہوئی، پھر بدھ جمعرات کے دن 3 دن پورے ہوئے، انہوں نے کسی آدمی کو پیسے بھیجے، اور یہاں ایک آدمی نے جمعہ کے دن قربانی کی۔ اب ان کی عید تو ختم ہو گئی، لیکن ایک آدمی جمعہ کو بھی قربانی کرے گا تو یہ جمعہ کے دن بھی قربانی کرنا فقہا فرماتے ہیں صحیح ہے۔ آج ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلش آ جاتی ہے، اس قسم کے غلط مسائل آ جاتے ہیں۔ پھر جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے آل و عیال کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ ہمسایوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ غریب غرباء میں تقسیم کریں، کیونکہ قربانی کہتی ہی اسے ہیں کہ ایک آدمی اپنے مال کو قربان کرتا ہے، اپنے نفس کو سامنے رکھ کر قربان کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا ناصور یہ ہے کہ لوگ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، امیر آدمی گوشت اٹھاتا ہے، سارا فریزر میں رکھ دیتا ہے، غریب آدمی کے گھر میں کوئی گوشت نہیں بیچتا۔ پھر کیا ہوتا ہے
کہ جب قربانی کی جاتی ہے امیر کے گھر میں گوشت بیچتا ہے، غریب ویسا ہی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے آدمی اس گھر میں گوشت بھیجے جو لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اور قربانی کا عمل تب ہی اللہ کے ہاں صحیح قبول ہوتا ہے جب قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوں، غریب کا حصہ اس میں شامل کر لیا جائے۔ فرماتے ہیں جب یہ قربانی کا دن آتا ہے، اب یہ قربانی کے دن کے اندر ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، آپ اگر اپنے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ قربانی کی رسی صدقہ کریں، یہ بھی اللہ کی رضا کا صدقہ ہے۔ اور پھر جب قربانی کی جو کھال، جو چمڑا ہوتی ہے، اس چمڑے کو اگر آدمی خود استعمال کرنا چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار، کسی دوست کو دینا چاہے تو ہدیہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن قربانی کا یہ چمڑا کسی امام کو تنخواہ کے زمرے میں دینا، قربانی کرنے والے کو اس کی مزدوری کے بدلے میں دینا جائز نہیں ہے۔ سب سے بہترین مصرف علماء لکھتے ہیں ایک آدمی قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے، سب سے بہترین ذریعہ مدارس ہیں۔ ایک آدمی جب قربانی کا یہ چمڑا کسی مدرسے کو دیتا ہے، مدرسے والے یہ چمڑے بیچ کر اپنے طلباء کے لیے کھانا لاتے ہیں۔ اب جب تک وہ طالب علم پڑھتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، اس آدمی کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک طالب علم کسی بستی سے، کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے، 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تو قربانی کا جو چمڑا ہے اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی مانگنے کے لیے مدرسے والا آتا ہے تو ہم نخرے کرتے ہیں کہ یہ لے جائیں گے، کھا لیں گے، بے غم ہو جائیں گے۔ حالانکہ سب سے بہترین مصرف مدارس ہے۔ جب بندہ مدرسے کے ساتھ امداد کرتا ہے تو گویا وہ دین کو مضبوط کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے جب یہ قربانی کے دن آئیں تو قربانی کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرے، جانور اچھا خریدے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواری بنے گے۔ پھر قربانی ذبح کرتے وقت خود قربانی کے پاس موجود ہو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ سب سے عمدہ ہے۔ پھر قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ پھر جب یہ آدمی سارا عمل کر لیتا ہے، اب اگر اس نے شریعت کے موافق عمل کیا تو گویا اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی جب یہ عمل نہیں کرتا، نہ تو گوشت کے 3 حصے کرتا ہے، نہ ہی چمڑے کو، رسی کو صحیح جگہ لگاتا ہے، گویا اس آدمی نے جانور تو ذبح کر لیا لیکن گوشت اس کے گھر میں پہنچ گیا، اس کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا۔ اب ایک آدمی جانور خریدتا ہے کتنے ہزار کا، پھر قربانی کا دن آتا ہے، ایک واجب عمل کرتا ہے جسے قربانی کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے واجب عمل کر لیا، پھر قربانی کا جو گند ہوتا ہے، آنتیں ہوتی ہیں، گند ہوتا ہے، ایک آدمی اس گند کو اٹھاتا ہے، کبھی قبرستان میں پھینکتا ہے، کبھی کسی راستے کے کنارے پر پھینکتا ہے، پھر لوگ گزرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صفائی ایمان کا جز ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اس کے راستے میں کوئی چیز پھینکنا، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں ایمان کے 70 شعبے ہیں،
سب سے بڑا شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے آخری 70واں شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا ہے۔ اب ایک مسلمان جب واجب عمل قربانی کرتا ہے تو ایک فرض عمل بھی کرے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، بلکہ جو گند ہوتا ہے کسی ٹھکانے پر رکھے۔ اب مثال کے طور پر ہر جگہ ہر محلے میں ٹرالیاں کھڑی ہیں، جہاں قربانی کے جانور کی آلائشیں گند وغیرہ پھینکا جائے گا، تو ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ جب اتنی بڑی سہولت اسے دی گئی ہے تو وہ اس سہولت سے فائدہ بھی اٹھائے، تاکہ قربانی کا ثواب بھی پہنچے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی کر وہ اس عید کے دن کو خوشی کا دن بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز کی نیت 2 رکعت نماز واجب بڑی عید کے سمیت 6 تکبیروں کے اللہ اکبر کے نہ ہے، پھر پہلی رکعت میں ثنا کے بعد الحمد سے پہلے 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ ایک آدمی نیت نہیں بھی کرتا، دل سے نیت ہوتی ہے تو اس کی یہ نیت کافی ہو جاتی ہے۔